بسم الله الرحمن الرحیم فیقوم الذی یصلی علی الرجل والمرأة بحذاء صدری، اور کھڑا وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہے آدمی پر اور عورت پر اس کے سینے کے سامنے، لأنه موضع القلب، کیونکہ وہ دل کی جگہ ہے، وفیہ نور الایمان، اور اس میں نور ایمان ہے۔ فیکون القیام عنده، پس ہوگا قیام سینے کے پاس، اشارۃ الی الشفاعۃ لایمانہ، یہ اشارہ ہوگا اس کے ایمان کی شفاعت کی طرف۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ بے شک وہ کھڑا ہوگا من الرجل، آدمی سے، بحذاء رأسی، اس کے سر کے پاس، ومن المرأة بحذاء وسطها، اور عورت کے درمیان والے حصے سے، لأن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فعل کذالک، اسی طرح کیا، اور فرمایا کہ یہی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کی تعویل یہ ہے کہ جو عورت آئی تھی اس کا جنازہ جو ہے لم تکن منعوشۃ، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، کوئی جو ہے وہ پردے کی چیز نہیں تھی۔ فحال بینہا و بینہم، پس وہ حائل ہو گئے اس جنازے کے درمیان اور قوم کے درمیان، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ فإن صلوا علی جنازۃ رکبانا اجزاہم فی القیاس، اور اگر نماز پڑھے جنازے پہ سوار ہو کر تو جائز ہے قیاس میں، لأنہا دعا، کیونکہ وہ دعا ہے، اور پھر استحسان، اور استحسان میں یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ لأنہا صلاۃ من وجہ، کیونکہ وہ من وجہ کیا ہے، نماز ہے، لوجود تحریمۃ، کیونکہ تکبیر تحریمہ اس میں موجود ہے، ولا يجوز ترکہ من غیر عذر، نہیں ہے جائز اس کو چھوڑنا بغیر عذر کے احتیاط۔ ولا بأس بالإذن فی صلاۃ الجنازہ، اور کوئی حرج نہیں ہے اجازت دینے میں جنازے کی نماز میں، یعنی یہ ہے کہ حق کس کا ہے، سلطان کا ہے، پھر ولی کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسی اور کو اجازت دے آپ نماز پڑھاؤ تو یہ کیا ہے، جائز۔ لأن تقدم، کیونکہ آگے بڑھنا ولی کا حق ہے، فیملک ابطالہ، بس وہ مالک ہوگا اس کو باطل کرنے کا، بتقدیم غیر ہی، کسی اور کو آگے کرنے کے ساتھ۔ وفی بعض النسخ، اور بعض نسخ میں یہ ہے کہ لا باس بالاذان، اذان میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اعلان کرنے میں، لاؤڈ پہ کہ فلاں بنت فلاں، فلاں ابن فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ فلاں ٹائم مسجد میں ادا کی جائے گی، شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں، جائز ہے، لا بأس بالاذان ہے۔ وہ یہ ہے کہ جانے بتائیں بعض کو، تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ ولا يصلى على المیت فی مسجد جماعۃ، نہیں پڑھا جائے گا میت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا اجر لہ، جس نے جنازہ نماز پڑھی مسجد میں اس کے لیے اجر نہیں، اجر ہے نہیں ہے، لأنہ بنی لأداء المکتوبات، کیونکہ مسجد بنائی گئی ہے مکتوبات یعنی فرائض کو ادا کرنے کے لیے، ولأنہ یحتمل تلویث المسجد، کیونکہ احتمال ہے کہ مسجد خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، وفیما اذا کان المیت خارج المسجد، اور اس صورت میں کہ جب میت مسجد سے باہر ہو، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب کچھ امام اور کچھ مقتدی بھی باہر ہوں تو جائز ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے مسجد میں ہوں، جب محراب کی طرف دروازہ کھلتا ہو تو۔ ومن استحل، اور جس بچے نے چیخ ماری ولادت کے بعد، سمی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، وغسل، اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی، قول علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا استحل المولود صلی علیہ، کہ جب چیخ مارے بچہ تو اس پر نماز پڑھی جائے گی، اور اگر چیخ نہ مارے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ استحلال چیخ مارنا جو ہے دلالت الحیات، زندگی کی دلالت ہے، فتحقق فی حقہ سنت الموتى، اور ثابت ہو جائے گی اس کے حق میں مردوں کی سنت۔ ومن لم یستحل، اور جو بچہ چیخ نہ مارے، ادرج فی خرقۃ، ان کو ایک کپڑے میں ڈالا جائے گا، کرامۃ لبنی آدم، بنی آدم کی کرامت کی وجہ سے، ولم یصلی علیہ، اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی،
لما رواینا اس روایت جیسے جو ہم روایت کر چکے. ویغسل فی غیر ظاہر من الروایت، غیر ظاہر روایت میں اس کو غسل دیا جائے گا، لأنہ کیونکہ وہ جان ہے، من وجہ وہو المختار، یہی مختار ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا. جو مرتا نکلا مائی اس کو غسل دے گا، لیکن نام اس پر رکھے گا نہیں، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھے نام بھی رکھ لیں تو کوئی غرض نہیں. وَإِذَا سُبِيَ صَبِيٌّ، اللہ اب یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، والدین کے ساتھ قید ہوا ہے اور والدین اس کے کافر ہیں، وہ مر جائے تو اس پر جنازی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مگر یہ ہے کہ بچہ اتنا عاقل ہو کہ خود اسلام کا اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اس پر نماز پڑھی جائے گی. اور اگر جو ہے وہ دو والدین میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ قید نہیں ہوا اور بچہ مر جاتا ہے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اور اس علاقے اور وطن کے اعتبار سے پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وَإِذَا سُبِيَ صَبِيٌّ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَمَاتَ، اور جب قید کیا گیا بچہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ اور وہ مر گیا، لم یصلی علیہ، اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، لأنہ تبع لہما، کیونکہ وہ والدین کے تابع ہے. الا ان یقر بالاسلام، مگر یہ ہے کہ وہ خود اقرار کرے اسلام کا، اس حال میں کہ وہ عقل بھی رکھتا ہو، لأنہ صح اسلامہ استحسانا، کیونکہ صحیح ہے اس کا اسلام لانا استحسان ہے. او یسلم، یا اسلام لائے احد ابویہ، اس کے والدین میں سے کوئی ایک، لأنہ یتبع خیر الابوین دینا، کیونکہ وہ تابع ہوگا والدین میں بہترین ازروح دین کے اعتبار سے، جو والدین میں جو بہترین دین والا ہوگا اس کے تابع ہوگا. اگر ایک اہل کتاب ہے ایک مشرک ہے تو اہل کتاب سمجھا جائے گا. سمجھا نہیں سمجھا ایسے. وَإِلَّمْ يُصَبَّ مَعَهُ أَحَدٌ، اور اگر قید نہ کیا جائے اس کے ساتھ کوئی ایک والدین میں سے، صلی علیہ، اس پر نماز پڑھی جائے گی، لأنه ظہرت طبیعت الدار، کیونکہ ظاہر ہو گئی ملک کی طبیعت، فحکم بالاسلام کما فی اللقیط، اس پر اسلام کا حکم لگایا جائے گا جیسا کہ لقیط میں، یعنی کہ مسلمانوں کے ملک سے بچہ ملے لاوارث. وَإِذَا مَاتَ الْكَافِرُ، اور جب کافر مر جائے اور اس کا کوئی ولی مسلم ہے تو وہ اس کو غسل دے اور کفن دے اور اس کو دفن کر دے. اسی کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو طالب کے حق میں. لیکن یغسل غسل الثوب، اس کو غسل دیا جائے گا جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے ناپاک. مسلمان کو غسل اعزاز کے لیے ہوتا ہے اور اس کو ایسے جیسے ناپاک کپڑا دھویا جائے. ویلف، اور اس کو لپیٹا جائے گا ایک کپڑے میں، اور ایک گڑھا کھودا جائے گا بغیر رعایت کیے ہوئے سنت تکفین کے اور لحد کے. ولا یوضع فیہ، اس میں اکرام سے رکھا نہیں جائے گا بلکہ اس میں ڈال دیا جائے گا. ڈال دیں گے لیکن پھینکیں گے نہیں، لیکن ڈالیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو سنت طریقے سے قبلے کی طرف سے ڈالتے ہیں اور اس کا چہرہ اس طرف، وہ نہیں کریں گے. فصل فی حمل الجنازہ، یہ فصل ہے جنازے کے اٹھانے کے بارے میں. وَإِذَا حَمَلَ الْمَيِّتَ عَلَى سَرِيرِهِ، جب اٹھائے میت کو چارپائی پر، أَخَذُوا بِقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ، اس کو پکڑیں چار پایوں سے، دو پایوں سے نہیں. ہاں، بعض ایسے جنازے جس کا ایک ہی ڈنڈا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے گرنے کا خطرہ ہے، اس میں گرنے کا. بذالک وردت السنہ، اس میں سنت وارد ہوئی ہے. وفی تکثیر الجماع، اور اس میں جماعت کی جاتی بھی ہے. وزیادت الاکرام، اور زیادہ اکرام بھی ہے. وصیانت، اور میت کے گرنے سے بچنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ اس کو دو آدمی اٹھائیں، یضع السابق علی اصل عنقہ، رکھے اس کو اگلا والا اپنے گردن کے جڑ پر، یعنی ڈنڈا نہ ہو، ایسے ہی چارپائی کو ایسے گردن کے ادھر کندھے پہ. وثانی علی صدری، اور دوسرا آپ جو پیچھے والا ہے وہ اپنے سینے پر رکھے، کیونکہ جنازہ سعد بن معاذ کا اسی طرح اٹھایا گیا. ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر فرشتوں کی بھیڑ تھی سعد بن معاذ کے جنازے میں. وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ،
اور جنازے کو جلدی جلدی قبرستان لے جائیں گے، دون الخبب، لیکن دوڑیں گے نہیں، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سوال کیا گیا اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا ما دون الخبب، دوڑنے سے کم رفتار، جائیں گے لیکن دوڑیں گے نہیں۔ وَإِذَا بَلَغُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ، اور جب پہنچے قبر تک، یکرہ و مکروہ ہے کہ ان یجلسوا، کہ لوگ بیٹھ جائیں، قبل ان یوضع عن اعناق الرجال، اس سے پہلے کہ رکھا جائے جنازہ لوگوں کی گردنوں سے، لأنه قد تقع الحاجۃ للتعاون، کیونکہ کبھی کبھار واقع ہوتی ہے حاجت تعاون کی طرف، والقیام امکن منہ، اور قیام زیادہ قدرت دینے والا ہے اس پہ، یعنی جلدی سے ہاتھ ڈالے گا۔ وکیفیت الحمل، اور اٹھانے کی کیفیت یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ انتظا کہ وہ رکھے جنازے کے اگلے حصے کو اپنی دائیں جانب پر، پہلے دائیں کندھا دے، ٹھیک ہے، ثم مؤخر علی یمینی، پھر وہیں پہ سے پیچھے آ جائے اور دائیں جانب کندھا دے، پھر ادھر سے گھوم کے آئے، پیچھے سے، جنازے کے آگے سے نہیں، پیچھے سے، ٹھیک ہے نا، گھوم کے آئے، پھر وہ بائیں کندھے پر اگلا والا حصہ رکھے، پھر وہیں سے تھوڑا پیچھے ہو کر بائیں کندھے پر جو ہے وہ رکھے، سمجھا؟ ایثار التیامن، دائیں جانب کو ترجیح دیتے ہوئے، اور ھذا فی حالت التناوب، یہ باری کی حالت میں ہے کہ جب باری باری اٹھا رہے ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر باری باری نہیں سارے اکٹھے لے کے جا رہے ہیں تو کوئی بھی گردن تبدیل نہیں کر سکتا، کیسے کرے؟ ہمارے یہاں جیسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، باری باری ہوتی ہے تو اس میں ایسے کرے جنازہ سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ نہیں۔